الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں اور نوجوان دوستو، یہ ملت اسلامیہ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے شادی بیاہ اور نکاح کے وہ طریقے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے تھے اور صحابہ کرام نے جس پر عمل کر کے ہم کو دکھایا تھا، وہ ہم آج تک نہیں سیکھ سکے۔ ایک دو مثالیں ابھر کر کے کبھی آتی ہیں کہ ملت اسلامیہ کی ایک لڑکی جہیز کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی یا اسے مار ڈالا گیا۔ سوشل میڈیا میں کبھی ابھر کر کے آ جاتی ہے یہ چیز۔ ہزاروں بچیاں ان مسائل سے دوچار ہیں ملت اسلامیہ کے اندر۔ جو مسئلہ ہے وہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے۔ نماز پڑھنے میں تو ہم بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ نیت ایسے باندھیں، رفع دین ایسے کریں، پیر ایسے ملائیں، انگلی ایسے ہلائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے کیا عادات و اطوار ہم کو بتائے تھے وہ ہمیں یاد نہیں رہتے۔ صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت کھوج کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیسی کیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے طریقے کیسے بتائے، صحابہ کرام کو اس کی تعلیمات کیسی دیں، اس پر ہماری طبیعت لگتی نہیں ہے۔ دوسری بہت بڑی بات ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دین اسلام جہاں گیا اس نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ کرۂ ارض پر جہاں بھی دین اسلام گیا اس کے ماننے والے گئے، اس کی تہذیب گئی، اس کی ثقافت گئی، اس کا کلچر گیا، اس نے متاثر کیا۔ لیکن ہندوستان کا طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہاں پر ہم مسلمان بھائیوں نے غیر مسلموں سے بہت کچھ سیکھ لیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا چونکہ کنورٹڈ تھے، ہمارے باپ دادا انہوں نے اسلام قبول کیا اور بہت ساری چیزیں نو مسلموں کے اندر رہتی ہیں وہ شاید ہمارے اندر رہ گئی۔ ہم نے منگنی کو لے لیا، ہم نے بارات کو لے لیا، ہم نے جہیز کو لے لیا۔ دین اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، میراث کی جگہ موجود ہے۔ جب مرنے کے بعد میراث تقسیم ہو رہی ہو تو صرف مرنے والے کے لڑکوں میں میراث تقسیم نہ ہو جائے، بلکہ اس کی لڑکیوں میں بھی تقسیم ہونا چاہیے اور خواتین کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ ہم نے غیر مسلموں سے اس میں بھی سیکھا، اور ہم بھی مرنے کے بعد جیسے غیر مسلم اپنے لڑکوں میں اور نرینہ اولادوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ویسے ہم نے بھی اپنے نرینہ اولاد میں اپنے میراث کو تقسیم کر دیا۔ یہ جاہلیت ہے، یہ عصبیت جاہلیہ ہے، یہ نخوت جاہلیہ ہے۔ اس سے ملت اسلامیہ جب تک ابھرتی نہیں ہے، آگے نہیں بڑھتی ہے، کامیابی ہم کو نہیں مل سکتی۔ کامیابی صرف عبادات میں نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے، تہجد میں نہیں ہے، نفلی روزوں میں نہیں ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں، اپنے سلوک میں، اپنے برتاؤ میں، اپنی خانگی زندگی میں ہم اللہ رب العزت کو یاد رکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور قدوہ بنائیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، نماز پڑھنا آسان کام ہے، اس پیشانی پر گھٹا لگا لینا آسان کام ہے، آدمی بظاہر نیک بن جائے بہت آسان کام ہے، لیکن آدمی مال کے معاملے میں، تعلق کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں جہاں آدمی کی تسکین لذت ہوتی ہے اس کے اپنے ذوق کی اور اس کے اپنی مال کی اور اس کی متاع کی اور اس کی عزت و شہرت کی، وہاں آدمی اللہ و رسول کو یاد رکھے، وہ بندے مومن ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ڈانٹ کر کے یہ کہا تھا کہ تم فلاں کے بارے میں کہتے ہو فلاں دیندار ہیں، ان کی نماز اور روزے پر چلے گئے، نہیں، تم نے ان کے ساتھ کبھی پڑوس بن کر کے زندگی گزاری ہے، ان کے ساتھ کبھی تم نے سفر کیا ہے، ان کے ساتھ کبھی تم نے مال و اسباب کا لین دین کیا ہے، تو دیکھو کہ آدمی متقی ہے کہ پرہیزگار ہے۔ یہ ایک فطری ضرورت ہے، شہوت کی ضرورت، جذبہ شہوت کی تسکین ایک فطری چیز ہے۔ دین اسلام نے اس کا بہترین عفت، پاک دامنی سے مزین ایک نقشہ اور ایک طریقہ کار بتایا ہے۔
کہا ہے کہ تم اس جذبے کی تسکین کا جو سامان ادھر ادھر منہ مارتے ہوئے نہ پھرو، بلکہ تمہارے اندر پاک دامنی ہونی چاہیے، تمہارے درمیان عفت ہونی چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس نکاح سے بے رغبتی برتے، نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ نکاح کا جو طریقہ ہے دو بڑا، وہ ایک تو یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت ہے، پاک دامنی ہے، غض بصر ہے، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے جو نسل اس دنیا میں چلے گی وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ آپ نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فان الصوم له وجاء۔ اے گروہ نوجوانان، تم کو یہ جان لینا چاہیے کہ تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، اور جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے۔ شادی کا جو مقصد بیان کیا وہ یہ کہ اغض للبصر، غض بصر کے لیے زیادہ مناسب چیز ہے شادی، اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ تم شادی کرو۔ ہم جو نکاح کرتے ہیں اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ جو جذبہ شہوت ہے اس کی تسکین ہو، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، عدل شرط ہے، لیکن تم منہ مارتے نہ پھرو، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ اور دوسری بات جو فرمائی گئی وہ یہ کہ اس کے ذریعے صرف شہوت کے جذبے کی تسکین نہیں ہے، دعا کرو رب ہب لی من الصالحین، میرے مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما جو اس زمین پر تیرے دین کی خادم ہو، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من 3، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، نیک عمل کر دیا، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنوا دیا، یتیم خانہ کر دیا، رفاہ کام کچھ کر گیا وہ، او علم ينتفع بھی، علم نافع جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو دعا کرتی ہے۔ لذت کے لیے ہم نہیں شادی کرتے، ہم تو نیک اولاد کے لیے بھی شادی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی زمین پر ایسی اولاد آئے جو اللہ تعالیٰ کی دین کی خادم ہو، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ دوست اور ساتھیوں، نکاح بہت آسان ہے۔ ہمارے جو بزرگان ملت گزرے ہیں جنہوں نے نکاح کو چلتے پھرتے کیا، صحابہ کرام میں نکاح چلتے پھرتے ہوتا تھا، ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے جہاں تک سیرت کی کتابوں کو پڑھا ہے اور صحابہ کی زندگیوں کو کھنگالا ہے، علماء کرام بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں مختلف جگہوں پہ یہ کہتا رہتا ہوں، نئے کپڑے بنانا غلط نہیں ہے، اپنی بنائیے، نوشے کی بنائیے، دلہن کی بنائیے، ماں باپ کی بنائیے، گھر بار کی بنائیے، عز و اقبا بنائیے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن مجھے سیرت کی کتابوں میں کوئی ایک ایسا صحابی نہیں ملا جس نے محض شادی کے لیے نیا کپڑا بنایا ہو، اس لیے کہ فنڈامنٹل نیڈز میں سے ہیں، بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں۔ چلتے پھرتے ہم اپنے لڑکے کے لیے لڑکی اور اپنے لڑکی کے لیے لڑکا دیکھیں، اور اس کے بعد کسی بھی مناسب موقع پر ان کی شادی کر دیں، انہیں رخصت کر دیں۔ یہ جو ٹنٹ گھنٹ ہے، یہ جو خرافات ہیں، یہ نامناسب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ملت اسلامیہ کی لاکھوں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں 40 سال اور 60 سال سے کراس ہو گئی ہیں، ان کی شادی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور جب آدمی کی وقت پر شادی نہیں ہوتی تو برائیاں آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو میں فتنہ سمجھتا ہوں اور شیطان کے لیے لقمہ تر سمجھتا ہوں وہ کسی مرد کے لیے عورت کا فتنہ ہے۔ ہم تمام کو اس بارے میں بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی جو شادیاں کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بڑے بڑے مقررین بولتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تحفے میں دیا۔ یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ جو 30 درہم میں بکی تھی، اسی سے آپ نے کپڑا بھی بنوایا اور چکی بھی دی، یعنی جو کچھ بھی دیا گیا وہ حضرت علی کی طرف سے دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ ہم جب نرم گوشے دیکھتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں تعویلات، تو ہم نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود شادیاں ہوئیں، آپ نے اپنے بچیوں کی شادیاں کی، صحابہ کرام نے خود شادیاں کی، اسلاف نے ہمارے ہاں خود شادیاں کی، ان کی شادیاں کیسی تھیں؟ ایک صحابی بیٹھے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں دنیا میں یہ خوشخبری آ گئی ہے کہ جنتی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے بہت بڑے تاجر ہیں۔ آپ نے کہا یہ تمہارے کرتے پر کیا نشان ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطر کا نشان ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، اولم ولو بشاہ، ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ مدینہ شریف میں ایک شخص شادی کرتا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین صحابی ہے، شادی کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ ایک عورت چلتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، ڈونیٹ کرتی ہوں آپ کو۔ قرآن مجید میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورت اگر اپنے آپ کو ہبہ کرے تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے، عام مومنوں کی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ خاموش رہے، آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، کچھ دیر کے بعد آپ نے کہا کسی کو ضرورت ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تیار ہو گئے۔ آپ نے کہا مہر کے لیے کچھ ہے، میں نکاح پڑھا دوں؟
انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس. کہا جاؤ گھر میں تلاش کر کے آؤ, ولو خاتم من حدید, چاہے لوہے کا چھلا کیوں نہ ہو. راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابی اپنے گھر میں گئے, سب کچھ تلاش کر کے آئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو چھلا بھی نہیں ملا لوہے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قرآن مجید کی فلاں فلاں صورتیں تم کو یاد ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہیں. کہا میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے اس مہر پر کر دیا کہ تم یہ صورتیں اس عورت کو سکھا دینا. ہمارا دین بہت آسان ہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ملت کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے نزدیک نکاح کرنا ایسے ہے جیسے 2 رکعت نفل پڑھنا. آج ملت برباد ہو گئی ہے اس کے اندر. اور خرافات کا کیا پوچھنا, خرافات تو ہمارے پاس عظیم ہے. ہمارے پاس منگنیاں ہوتی ہیں جس کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے. فرمایا کہ تم جس چیز کو معیار بناتے ہو کیا ہونا چاہیے, لڑکے کے لیے کیا معیار ہے؟ فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. تمہارے یہاں اگر تمہاری لڑکی کے بارے میں کوئی ایسا لڑکا پیغام شادی بھیجے جس کی دینداری اور جس کے اخلاق کے بارے میں تم خوش ہو, مطمئن ہو, تو شادی کر دو. وَإِلَّا تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ, زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا, فساد عریض پھیل جائے گا. یہ لڑکے کے بارے میں کہا گیا. لڑکے کے اندر دینداری ہونی چاہیے, لڑکے کے اندر اخلاق و کردار ہونا چاہیے. ہم اپنی لڑکی کی شادی جس کے پاس کر رہے ہیں وہ لڑکا دیندار ہو, جس کے اخلاق اچھے ہوں. ہم اپنے لڑکے کی شادی جس لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا گیا تنکح المرأۃ لأربع, عورت کی شادی کی جاتی ہے, لڑکی کی شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر, لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا, خوبصورتی کی بنیاد پر, مال کی بنیاد پر, حسب کی بنیاد پر. لیکن میری امتیوں دینداری کو ترجیح دینا, تم خوش و خرم رہو گے. یہ کرائٹیریا بتا دیا, تقوی کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر, اخلاق کی بنیاد پر, خوف خدا کی بنیاد پر, خشیت الہی کی بنیاد پر, اللہ رب العزت سے قربت کی بنیاد پر, لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات اور تعلقات کی بنیاد پر, اخلاق و کردار کی بنیاد پر تم شادیاں کرنا. تمہارے گھر ہمیشہ خوشی سے بھرے ہوئے ہوں گے. لیکن آج ہم نے عورت کی خوبصورتی دیکھا, آج ہم نے مال و اسباب دیکھا, آج ہم نے حسب نسب دیکھا, آج ہم نے لڑکی اور لڑکے کے قد کو دیکھا, آج ہم نے ان کے اسٹیٹس کو دیکھا, آج ہم نے ان کے نوکریوں کو دیکھا, آج ہم نے دیکھا کہ کس کے پاس بنگلے ہیں, کس کے پاس آسائش زندگی ہے. آج ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ یہ کرائٹیریا تمہارے اندر ہونا چاہیے. آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو خرافات ہیں, جو مگنی کی خرافات ہے, جو بارات کی خرافات ہے, جو جہیز کی خرافات ہے, اس کے لیے کون اٹھنے کے لیے تیار؟ وہی بارات کا چسکا لگا ہوتا ہے اس شخص کو, اور جہیز وہی شخص اس کے لیے مانگتا ہے, مانگے میں مانگے. ہمارے پاس بہت سارے علماء کرام ہیں کہ جہیز اگر مانگنا جا رہا ہے تو ناجائز ہے, مل رہا ہے تو جائز ہے. ایک صاحب کی مرغی غائب ہو گئی تو پتا چلا مولانا صاحب کے ہاں پک گئی تھی وہ, تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, تم نے مرغی پکا دی اپنے گھر میں اور وہ بھی چوری کی. اس کے بعد جب وہ رات میں پروسنے لگے اور کھانا آنے لگا تو بوٹیاں بھی آنے لگی, تو انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ جو اپنے سے آ رہی ہے اس کو آنے دو. شوربہ ہی کھانا میرے لیے جائز ہے, لیکن جو اپنے سے آ رہی ہے وہ آنے دو. یہ مکاری ہے, یہ عیاری ہے اس امت کے لیے. ہمارے اور آپ کے پاس پیسے ہیں, ہم اپنی لڑکیوں اور کو جہیز کی شکل میں دیتے ہیں, لیکن وہ غریب, وہ مفلوق الحال, وہ نادار جو اس امت کے ہیں, جن کے لیے یہ روڑا بن جاتا ہے کہ بغیر جہیز کے اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر مال کی ہرس ختم کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو ایک وادی سونا مل جائے تو دوسری وادی سونا کے چکر میں رہے گا, اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی. اور یاد رکھیے, جس کو اللہ رب العزت دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جسے اللہ رب العزت نہ دینا چاہے اسے کون دے سکتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, تم سب فقیر ہو اللہ رب العزت کی نظیر میں. اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے, ستودہ صفات ہے. ہرس جو مال کی ہے اس کے اندر سے اپنے اندر سے ختم کیجیے. دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ دنیا دار مت بنیے, مرنا ہے, قبر میں جانا ہے. یہ جو ساس صاحب ہیں یہ ان کو قبر میں جانا ہے, سسر کو قبر میں جانا ہے, نندوں کو قبر میں جانا ہے, میاں بیوی کو قبر میں جانا ہے. اور فرمایا کہ سب کو اپنے اختیارات اور حقوق یاد ہونے چاہیے. شوہر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے حقوق کیا ہیں, میرے اختیارات کیا ہیں, مجھے بیوی کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں. بیوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے شوہر, اپنے ساس سسر کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں. مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنی جو بہو میرے پاس آ رہی ہے رخصت ہو کر کے, مجھے اسے بیٹی بنا کر کے رکھنا ہے. کہنا تو بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. کون ہے وہ گھر جس میں بہو کو, جس میں لڑکی کو جو سسرال میں ہوتی ہے اس کو اپنی لڑکی سمجھ کر کے رکھا جاتا ہو؟ کون سا وہ گھر ہے؟ الا ماشاء اللہ. یہ وہ ساری تفصیلات ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دوستوں اور ساتھیوں, میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا ہوں, ہمیں اپنے لڑکیوں کو جہاں دیندار بنائیں, جہاں ان کو بتائیں کہ خوف کیا ہے, خشیت الہی کیا ہے, جہاں یہ بتائیں کہ ان کے ذریعے جو بچہ اس دنیا میں آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دین کا سپاہی بنے, ان کی تربیت کریں, وہاں اپنی بچیوں کو بولڈ بنائیں,
ان کو خود اعتمادی کی کیفیت ان کے اندر پیدا کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ جس گھر میں تم جا رہی ہو اگر وہاں پریشانیاں ہوں تو فیس کرو، اگر وہاں تمہارے لیے رہنا ناقابل برداشت ہو جائے تو آ جاؤ، ہمارے پاس گھر تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہم تمہاری شادی دوسری جگہ کر دیں گے، اچھے لڑکے سے تمہاری شادی کریں گے۔ اول تو ہم دنیا داری کی طرف نہ جائیں، بچیوں کی شادی اچھے لڑکوں سے کریں، چاہے وہ جھاپڑی میں رہنے والا ہو، چاہے وہ ٹین کے شیڈ میں رہنے والا ہو، اس کے اخلاق و کردار اچھے ہوں، مال دینے والا اللہ رب العزت ہے، ان یکن فقیرا یغنیہم اللہ من فضلی، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ لیکن ایسے حویلیوں میں اپنے بچیوں کو نہ بھیجیے جہاں پر ان کی زندگی گھٹن کا شکار ہو رہی ہو اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہوں کہ ہم کہاں سے لڑکی پیدا ہو گئی۔ اپنے بچیوں کو بولڈ بنائیے کہ وہاں پر تم ساس کا ادب کرو، سسر کا ادب کرو، وہاں خوش اخلاقی کے ساتھ رہو، لیکن تمہارے لیے اگر زندگی تنگ ہو رہی ہو، تمہارے لیے پریشانی ہو رہی ہو تو تمہیں کوئی ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے سوسائڈ کا، تمہیں خودکشی کا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ، ہمارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہم تمہاری شادی دوسری جگہ کر دیں گے۔ یہ کاؤنسلنگ ہے، یہ ذہن سازی ہے۔ ہمیں اپنے لڑکوں کی، اپنے لڑکیوں کی، اپنی بیویوں کی، ساس اور سسروں کی، سب کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام کے خطوط پر ہم تمام وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہیں، اس کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے معاشرے اور سماج اور گھر کے اندر انہی احکامات کو مانتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں یہی ہیں، ہم تمام کانفیڈنس کے ساتھ اپنے بچے اور بچیوں کو اس زمین پر پالیں۔ یہ جو خودکشیاں ہوتی ہیں، یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، بچیاں کہیں نہ کہیں گھبراتی ہیں کہ میرے باپ کیا کہیں گے، میری ماں کیا کہے گی، میرے بھائی کیا کہیں گے۔ نہیں، تمہارے تعلقات اگر اچھے نہیں ہوتے واپس آ جاؤ، اور غیر ضروری طور پہ یہ نہیں کہنا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لڑائی کر کے واپس جاؤ، نہیں، انتہائی قدم تم کو نہیں اٹھانا ہے۔ اور آخری بات جو میں اس اسٹیج سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ یہ شریعت بزدلوں پر نہیں اتری ہے، یہ شریعت امت کے بہادروں پر اتری ہے، جو یہ طے کر لیں کہ مجھے اپنی زندگی میں وہی کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، جو وحدہ لا شریک کی تعلیمات ہیں۔ آج سے یہ طے کیجئے کہ ہم اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی منگنیاں نہیں کریں گے، آج سے یہ طے کیجئے کہ ہم کسی بارات میں نہ جائیں گے، نہ آئیں گے، نہ اس کو ویلکم کریں گے، آج سے یہ طے کیجئے نہ ہم جہیز دیں گے نہ لیں گے، اور جہیز کو کہیں اپریشیٹ نہیں کریں گے، یہ طے کریں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے ایک مرتبہ، ہم میں سے کتنے لوگ طے ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ ہم سادگی کے ساتھ اپنی شادیاں کریں گے بچے اور بچیوں کی، اور مگنی اور جہیز اور بارات اور خرافات جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اس سے پاک انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی گزاریں گے۔ میں تو صرف ایک بات یہ کہنا جانتا ہوں کہ اگر ہم نکاح اپنے بچے اور بچیوں کی بغیر جہیز اور بغیر خرافات کے کرنا سیکھ لیں، بھارت مسلمان ہو جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج سے ہم طے کرتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے جس میں خواتین کا احترام ہو، جس میں لڑکیوں کا احترام ہو، جس میں بہوؤں کا احترام ہو، اور جس میں ایسا معاشرہ پنپے اور تیار ہو جس میں اللہ رب العزت کی بندگی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفرون الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔